آپ ایکسکلوزیو مناظر ہیں اس علاقے کے، اس جگہ کے، اس مقام کے جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے۔ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اسپتالوں میں، سول اسپتال اور بی ایم سی اسپتال میں۔ سول اسپتال میں اس وقت ہمارے نمائندے موجود ہیں، مصطفیٰ خان ترین۔ مصطفیٰ سے جانتے ہیں کہ وہ ہمیں اس بارے میں کیا بتائیں گے۔ مصطفیٰ، کیا فگرز آ رہے ہیں زخمیوں سے متعلق؟ پہلے تو یہ بتائیے گا، اور کیا ہلاکتوں میں اضافے کا بھی خدشہ ہے؟ دیکھیں جی، یہ دھماکہ چونکہ ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ انتہائی شدید نوعیت کا دھماکہ تھا، جس کی آواز نہ صرف شہر بھر میں سنی گئی تھی بلکہ اس کی شدت بھی انتہائی زیادہ تھی۔ شہر بھر میں مکانات کے بعد مقامات پر جو ہے شیشے ٹوٹے۔ اس دھماکے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو زخمیوں کی تعداد ہے وہ رفتہ رفتہ بڑھ رہی ہے۔ پہلے پہل جو تھے یہاں پر 8 زخمی لائے گئے تھے اس وقت، اس کے بعد ایک دم یہ تعداد بڑھ کر 16 پر پہنچ گئی، جبکہ اب تک جو ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں اس کے مطابق 23 افراد زخمی ہیں، جن میں سے 19 افراد سول اسپتال کوئٹہ لائے گئے ہیں، جبکہ 4 افراد کو کمبائنڈ ملٹری ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کا امکان بھی پایا جا سکتا ہے کہ جو شہر کے نجی اسپتال ہیں، جو اسپتال ارباب خان روڈ کے قریب پڑتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی زخمی منتقل کیے گئے ہوں۔ تو زخمیوں کی تعداد کے حوالے سے اس وقت تک کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ اس میں اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ نہ صرف یہ جو دھماکے کی متاثر جگہ ہے اس جگہ پر لوگ زخمی ہوئے، جو 7 محلے، جو 7 مکانات واقع ہیں، آبادی واقع ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی جو لوگ ہیں آبادی میں رہائش پذیر وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو اس طرح یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہے، لیکن ہلاکتوں کا جہاں تک تعلق ہے اس وقت سول اسپتال میں ایک شخص کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، جبکہ بعض اطلاعات شبھی شروع میں آ رہی تھی کہ ہلاکتوں میں اضافے کا خطرہ، لیکن یہ اس وقت تک ایک خطرہ یہ اس میں اضافہ نہیں ہوا۔ مصطفیٰ، اسپتال حکام کا کیا کہنا ہے؟ اسپتال ذرائع کیا بتا رہے ہیں کہ جو زخمی ہیں ان کی حالت کیسی ہے؟ ان کو کس طرح کی چوٹیں آئی ہیں؟ دیکھیں جی، جو زخمی اسپتال رہ گئے ان میں سے افسر کو میں نے دیکھا جن کی حالت انتہائی تشویشناک تھی۔ ان میں سے 4 زخمیوں کو جو ہے آپریشن تھیٹر منتقل کر دیا گیا، اس وقت ان کی سرجری جاری ہے، جبکہ باقیوں کو کیجویلٹی کے جو آپریشن تھیٹر ہیں ان میں طبی امداد کی فراہمی جاری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں نے بتایا کہ 4 زخمیوں کو شدید تشویشناک حالت میں کمبائنڈ ملٹری اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہوتا یہ ہے یہاں پر عموماً یہ دیکھا گیا کہ بم دھماکوں یا اس طرح کے اس نوعیت سے دیگر واقعات کی صورت میں جو زخمی انتہائی تشویشناک حالت میں ہوتے ہیں ان کو کمبائنڈ ملٹری اسپتال منتقل کرنا پڑتا ہے۔ تو اب تک 4 زخمی جو ہے وہ سی ایم ایچ منتقل کیے گئے۔ اس وقت صوبائی سیکرٹری اسد اللہ کاکڑ سول اسپتال پہنچ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے میں یہ بتاتا چلوں، اپڈیٹ کرتا چلوں کہ دھماکے کے بعد کیونکہ رپورٹ کی گئی تھی بات کہ وہاں پر موجود مسلح افراد نے میڈیا کی ٹیموں کو دیکھتے ہوئے فائرنگ شروع کر دی تھی، جس کے نتیجے میں ہماری اطلاع کے مطابق حسن نامی جو نیوز فوٹوگرافر ہے وہ زخمی ہوا ہے، جس کو اس وقت کوشش کی جا رہی ہے، اس کو سر پر گولی لگی اور اس کو اسپتال منتقل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اچھا مصطفیٰ، یہ بتائیے گا کیا ان لوگوں کی شناخت ہو سکی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو زخمی لائے گئے ہیں؟ ان کے نام سامنے آ سکے ہوں؟ دیکھیں جی، اب تک تو ناموں کی اب تک معاملہ آگے نہیں بڑھ سکے، کیونکہ زخمیوں کی تعداد میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی تھی، اور ایک دم یہ 6-8 زخمیوں سے بڑھ کر یہ تعداد 23 تک جا پہنچی۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ اسپتال میں تمام عملہ الرٹ ہے۔ عملے کے جو ارکان ہیں ان میں سے بعض زخمیوں کو طبی امداد فراہم کریں، جبکہ باقی جو عملہ ہے وہ باہر بالکل ٹانٹو حالت میں موجود ہے، تاکہ ایمبولینسیں آنے کی صورت میں وہ زخمیوں کو فوری طور پر آپریشن تھیٹر منتقل کر سکیں۔ بہت شکریہ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے مصطفیٰ خان ترین سول اسپتال سے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ 4 زخمیوں کو جو ہے وہ کمبائنڈ ملٹری اسپتال سی ایم ایچ میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر ان کو جو ہے وہ طبی امداد دی جا رہی ہے۔ چند کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے زخمیوں کی، اور ان کو جو ہے وہ مختلف زخم آئے ہیں، اور یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں ایکسکلوزیولی۔ ایک طرف ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سول اسپتال کے مناظر ہیں جہاں پر زخمیوں کو لے جایا گیا ہے، اور اس وقت زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے، اور دوسری جانب وہ جگہ ہے جہاں پر دھماکہ ہوا، کوئٹہ کا وہ مقام ارباب کرم خان روڈ جہاں پر دھماکہ ہوا، اور اس وقت وہاں پر پولیس سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور ریسکیو ٹیمیں وہاں پر موجود ہیں اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ فائر بریگیڈ کا عملہ بھی پہنچا تھا، وہاں آگ لگ گئی تھی اور دھوئیں کے بادل جو ہے وہ اٹھ رہے تھے، اطراف کے شیشے ٹوٹ گئے تھے اس علاقے کے جہاں پر یہ دھماکہ ہوا، اور کچھ مکانات میں یہ کہا جا رہا تھا اطراف کے آگ لگی تھی۔ اس وقت اس پر قابو پا لیا گیا ہے آگ پر، لیکن موقع پر کیا صورتحال ہے یہ جانیں گے ایک بار پھر شاہد رند سے۔ شاہد، اب آپ ہمیں کیا بتائیں گے، اس وقت کیا صورتحال ہے دھماکے کی جگہ پر؟
جی دیکھیں عادل، اس وقت صورتحال ہے، اس وقت بھی ہمیں یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن جو پولیس ذرائع سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دھماکہ کار بم دھماکہ تھا، اور یہ سابق اسٹیٹ منسٹر جو ہیں نصیر مینگل، ان کے صاحبزادے شفیق مینگل کی رہائش گاہ کے قریب ہوا ہے۔ اس حملے میں، اس دھماکے میں جو ہے شفیق مینگل وہ خود تو محفوظ رہے ہیں، لیکن جو کیجولٹیز ہوئی ہیں، جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، ان کی تعداد کے حوالے سے جب ہم نے ریسکیو ذرائع سے بات کرنے کی کوشش کی تو پولیس نے تو اب تک 5 لوگوں کو کنفرم کیا ہے، تاہم جو ریسکیو ذرائع ہیں، جو عیدی ذرائع ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ بڑھنے کا خدشہ ہے، جو زخمیوں میں تقریباً 4 سے 5 ایسے زخمی ہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت تشویشناک ہے، انہیں CMH کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ صحافی جو کوریج کے لیے فوری طور پہ پہنچے تھے، ان میں سے بھی تقریباً 2 صحافیوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ صحافیوں کے بھی کہا جا رہا ہے زخمی ہونے کی اطلاع ہے، لیکن یہ ابتدائی اطلاعات جو موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق یہ شفیق مینگل صاحبزادے ہیں، سابق وفاقی وزیر نصیر مینگل کے، ان کے گھر کے باہر یہ دھماکہ ہوا ہے۔ جی بالکل عادل، سابق وزیر مملکت برائے پیٹرولیم تھے میر نصیر خان مینگل، جن کے صاحبزادے کی رہائش گاہ ہے جن کا نام شفیق مینگل ہے، جو کہ ارباب کرم خان روڈ پر رہائش پذیر ہیں۔ پولیس ذرائع سے جو ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دھماکہ کار بم دھماکہ تھا، انہوں نے اسے کار بم دھماکہ قرار دیا ہے، لیکن اس میں کتنا دھماکہ خیز مواد استعمال ہوا ہے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ پولیس ذرائع سے جب یہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ شفیق مینگل کی اپنی اس وقت کیا پوزیشن ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس حملے میں محفوظ رہے ہیں۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا کہ ان کے یہ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، کیا اس میں ان کے بھی کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں، کچھ یہ پتہ چل سکا ہے؟ جی دیکھیں، دھماکہ ان کی رہائش گاہ کے قریب ہوا ہے، اس کی وجہ سے بالکل اس بارے میں میں نے آپ سے